خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف سے خالد بن ولید کو پیغام آیا کہ آپ بس زیادہ آرام مت کیجیے، ابھی کافی آرام کر لیا، اٹھیں۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کتنے کتنے دن اپنے گھر والوں سے دور رہتے تھے، ایک جنگ سے فارغ ہوئے، خطرناک جنگ تھی، کہا کہ اب عراق اور ایران کی طرف چلیں، اس کو فتح کرنا ہے۔ 12 محرم 11 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں، اپنے مجاہدین کے ساتھ آپ عراق کے نشیبی علاقے آبلا کے مقام پر آپ کو حکم ہوا کہ آپ وہاں حملہ کریں۔ اس تاریخوں کو آپ وہاں پہنچ گئے اور سب سے پہلے وہاں کے حاکم، اپنی قصے سنے بھی ہوں گے تھوڑے بہت، ہرمز کو خط لکھا اور ایک تاریخی الفاظ لکھے اس خط میں، اور یہ الفاظ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہیں، نہیں بھی پتہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا، اے ہرمز، تم اسلام قبول کر لو، اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرو، ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ یہ بات میں چاہتا ہوں ہر مسلمان اپنے سامنے رکھے، تمہیں ایسی قوم سے واسطہ اور مقابلہ ہوگا جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ جس طرح تم اپنی زندگی سے پیار کرتے ہو، ہم موت سے پیار کرتے ہیں اور شہادت کی موت چاہتے ہیں تاکہ پھر اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس خط کا یہ اثر ہوا کہ اس نے شاہ ایران سے افرادی قوت اس کا مطالبہ کیا، تو شاہ ایران نے فوری طور پر فوج روانہ کر دی۔ سیدنا خالد بن ولید کے زیر قیادت 18,000 کا لشکر تھا۔ ادھر تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے کافروں کی ہمیشہ۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، تکبرانہ انداز میں فخر کے ساتھ میدان میں آیا، اور پہلے یہ ہوتا تھا دو بدو مقابلہ ہوتا تھا، ایک بڑے شخصیت کا، بڑے سپاہی کا، تو ہرمز اور ادھر سے خالد بن ولید، سپہ سالاروں کا مقابلہ ہوتا تھا، تو دونوں نکلے اور باقی لشکر وہ تماشا دیکھتی ہیں کہ کون کس کو زیر کرتا ہے۔ خالد بن ولید نے، یہ اللہ کے شیر تھے، بہت ماہر تھے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ میں موت کی جگہ پہ تلاش کرتا رہا تاکہ مجھے موت آ جائے شہادت کی، تاکہ اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤں، لیکن میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو موت سے مت گھبراؤ۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ بھئی میں نہیں جا رہا وہاں، تو بھئی وہ گولیاں مارتے ہیں سیدھی، تو گولی لگ جاتی ہے، تو سیدھی ماریں گے نا، اور کون سے ٹیڑھی ماریں گے۔ خالد بن ولید نے اس کا کام تمام کر دیا، اور جس کی وجہ سے جب سپہ سالار مر جائے نا، تو نفسیاتی طور پر جو فوج ہوتی چاہے کتنی طاقتور ہو، وہ پہلے ہی وار میں ان کا آدمی اگر مر گیا تو یہ نفسیاتی طور پر شکست کھا لیتی ہے۔ ایسا ہی ہوا، اور مسلمانوں نے انہیں شکست دی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کی طاقت سے، اور ہرمز کی ایک ٹوپی مسلمانوں کے ہاتھ آئی جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھی، ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے تھے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ ٹوپی پیش کی گئی یا اس کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی خالد بن ولید کو تحفے میں دے دی جائے۔ امیر ہے، ٹھیک ہے، بہت مہنگی ٹوپی ہے، لیکن تم نے اس کو مارا تھا، تمہارا حق بنتا ہے۔ جس کی قیمت کا تخمینہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا تھا اس زمانے میں، 1,00,000 درہم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین عراق میں جس طرف بھی آپ نے رخ کیا، فتح کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ سیدنا خالد بن ولید سرزمین عراق میں 2 سال انہوں نے قیام کیا اور 15 جنگیں لڑیں،
15 جنگیں. دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلت، سامان حرب کی کمی کے باوجود تھوڑے عرصے میں وہ فتوحات حاصل کیں جو بڑے سے بڑا جرنیل بھی آج تک حاصل نہیں کر سکا. 2 سال میں 15 جنگیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے، ہمیں کیا ہو گیا. غالباً جو ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہماری جنگ ہوئی مشرقی پاکستان کی، 9 دن میں ہار گئے تھے. 9 دن، 9-10 دن میں. ہائے کیا ہوا ہمیں. جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، شرک بدعات کو نہیں چھوڑیں گے، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کتنے ہی اپنے جسم بنا لیں، کتنے بڑے بڑے ٹینک لے لیں، جہاز بھی تھے، ٹینک بھی تھے، سب کچھ تھے، ایمان کی کمی تھی، ذلیل و خوار ہو گئے. کتنے لوگ مارے گئے. ایک دیکھیے، یہ سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کا علاقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کر رہا ہے. کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی دولت.